اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ سامعین محترم، حال ہی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا سندھ کے علاقے میں، جہاں پر ایک نوجوان شیعہ کو توہین صحابہ کی آڑ میں جھوٹے الزام میں پھنسا کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بارہا ہم نے ایسی باتوں کو کنڈیم کیا اور ان خبیث لعین اور ناسبی مولویوں سے ایک ہی بات کہی ہے کہ اگر تم لوگوں کے پاس علمی دلائل نہیں ہے تو اپنے مکتب کو بدنام کرنے پہ نہ تلو۔ اہل سنت کی ہماری نظر میں بہت عزت ہے، لیکن تم جیسے لوگ ہیں جو شیعہ سنی بھائیوں کو لڑواتے ہیں اور اس طرح کی جاہلانہ چیزیں چلا کے دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر پہلے تو ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، وہ آپ خود دیکھ لیں ان لوگوں کی بدبختی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جب انہی کے اکابرین سے، کیونکہ یہ سپاہ صحابہ کے لوگ ہیں دیوبندی، اور انہی کے اکابرین کی کتابوں سے آج پھر ہم جس شخصیت کو لے کے انہوں نے اس نوجوان پر تشدد کیا ہے اس کی پول کھولتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ چینج کرے جان کل کو خبر نہ کیسے جی جانو داڑو بٹر جب آنو دینا صحابہ کرام نے گھٹت کرا آئے ہوں عمر یا مرید آئے ہوں سلام جوان عمر یا مرید آئے ہوں آئے ہوں جی سامعین محتشم، بلا شبہ آپ نے ان لوگوں کی ویڈیو دیکھ لی کہ یہ اس ینگسٹر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہاں پر۔ دیکھو بھائی، تم لوگوں کے پاس سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ بدبختی جہالت نے تمہارے اوپر زور رکھا ہوا ہے کہ کسی طرح تم یہ دہشت گردی والے معاملات سر انجام دیتے رہو، لیکن تمہیں بھی ابھی پاکستان کے اداروں کا نہیں پتا۔ جب پکڑے جاؤ گے تو ایک دفعہ لگ پتا جائے گا کہ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ۔ خیر، مجھے یہ کہنے کا کوئی شوق نہیں کہ ایسے لوگوں پر ایف آئی آر کٹوائی جائے، انہیں یہ کیا جائے، انہیں وہ کیا جائے۔ مجھے ایسا کہنے کا قطعاً کوئی نہ تو شوق ہے نہ ہی ضرورت ہے، کیونکہ میرا جب بھی جواب گیا الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے صرف علمی لحاظ سے گیا۔ خیر، اب وہ برادران اہل سنت، وہ نوجوان خاص طور پہ جو ان جیسے جاہل مطلق مولویوں کے پیچھے لگ کر اس طرح کی حرکات کو انجام دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مفت کا گناہ گار کرتے ہیں، ان جیسے بدبختوں کے پیچھے میں صرف ان بھائیوں کے لیے جواب دے رہا ہوں، ورنہ ان جیسے جاہلوں کو منہ لگانا بھی ہمارے لیے وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ خیر، سب سے پہلے تو سامعین گرامی قدر، یہ جو اصول پیش کیا جاتا ہے الصحابہ کلہم عدول، اس کے بارے میں ہم بات کر لیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں میں چاہتا تو اکابر ائمہ اہل سنت کی عبارتیں پیش کر سکتا تھا، لیکن مجھے صرف ان کے گھر نہیں بلکہ ان کے کمرے کے دلائل دینے ہیں، کیونکہ گھر میں تو 3 کمرے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث۔ آئیں پھر ان کے کمرے صرف علماء دیوبند ہی کو سامنے رکھ کے بات کریں، ورنہ اگر یہ فل آن دلائل دینے پہ آؤں جمیع علماء اہل سنت کو، ائمہ اہل سنت کو، محدثین اہل سنت کو، مفسرین اہل سنت کو، مناظرین اہل سنت کو اندر رکھ کر فیصلہ کیا جائے، ان بیچاروں کو تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ خیر، ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ پہلے اس اصول کو پرکھ لیں، پھر معاویہ کی جو کرتوت ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بتائی اور اس کی جو حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے واضح کی جائے گی۔ عبد الحی لکھنوی، ان کا مجموعہ فتاوی عبد الحی لکھنوی میرے پاس موجود ہے، دیوبندیوں کے امام، صفحہ نمبر 91 کتاب العقائد جلد اول میں انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ الصحابہ کلہم عدول، یعنی سب صحابہ عادل تھے، پس دریافت طلب یہ امر ہے کہ عدالت سے کیا مراد ہے؟ جواب، یہ عقیدہ نہ عقائد کی پرانی کتابوں میں نہ علم الکلام میں، بلکہ اس فکر کو محدثین اصول حدیث راویوں کے عادل ہونے کے بیان میں لاتے ہیں۔ یہ کوئی عقیدہ سرے سے ہے ہی نہیں، یہ فقط روایت کا ایک اصول ہے، اصول حدیث کے اندر ایک اصل ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، یہ کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ عبد الحی لکھنوی نے 2 ٹوک الفاظ میں یہاں پہ بات کر دی، اور اصول حدیث کے اندر بھی بہت سارے اختلافات موجود ہیں منہج تصحیح و تضعیف کے اندر۔ سامعین گرامی قادر، یہ تو بچہ جانتا ہے کہ چاہے ایک ہی مسلک کے محدثین ہو، لیکن ان کے ہاں بھی قبول حدیث میں، شرح متن حدیث میں، درایت حدیث میں، پھر منہج تصحیح و تضعیف حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
بہت زیادہ. ہر ایک کی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں, لیکن اکتفا پھر اس کی تحقیق پہ کیا جاتا ہے جس کی تحقیق من ان معاملات کو صحیح طرح سے سمیٹتی ہو. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. میرا موضوع اصول حدیث نہیں, ورنہ میں نے بتاتا آج. خیر, اور عجیب قسم کی بات یہ ہے کہ سامعین گرامی قدر, انہوں نے امام بخاری تک کو نہیں بخشا, انہوں نے جو اپنی کتاب میں نہیں بھی لکھا وہاں انہیں گھسیٹ کے لا رہے ہیں. کیسے آئیں؟ یہ میرے پاس موجود ہے اس وقت ان کے حضرت علامہ مفتی عثمان غنی صاحب کی نصر الباری شرح صحیح بخاری, جو علماء دیوبند کے ہاں جامع اور مبسوط ترین شروحات بخاری ان میں سے ایک نصر الباری, جلد نمبر 7 ہے اس کی, اور اس میں صفحہ نمبر 759 پر یہاں پر شرح کرتے ہوئے انہوں نے ایک عجیب, میں کہتا ہوں بے ڈھنگی سی بات کی ہے. مطلب یہ کہ امام بخاری نے ابواب سابقہ کی طرح نہیں کہا باب مناقب معاویہ, لیکن باب کی تینوں روایتوں سے یہ حضرت معاویہ کی 2 فضیلتیں ثابت ہوئیں کہ وہ صحابی تھے. ظاہر ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی عظیم فضیلت ہے. یہ کہ وہ فقیہ تھے یعنی مجتہد تھے, یہ بھی اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. اوپر سامعین گرامی قدر, آپ نے صاحب نصر الباری کی عبارت پہ غور اگر کیا ہو, اوپر خود لکھ رہے ہیں کہ امام بخاری نے معاویہ کے بارے میں جس طرح باقیوں کا کتاب مناقب لکھا ہے باقاعدہ, معاویہ کے مناقب پہ مستقل کوئی باب باندھا ہی نہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں. اور جب محدث نے خود لکھا ہی نہیں ہے تو بھائی تم کہاں سے چوتھے محلے سے اٹھ کے آ رہے ہو اور کہہ رہے ہیں چونکہ امام بخاری نے باب نہیں باندھا لیکن پھر بھی فضیلتیں ذکر کی ہیں. اور بھائی تذکرہ کرنا کہاں سے فضیلت کا معیار آ گیا؟ ذکر تو ہر قسم کا ہوتا ہے. جب امام بخاری نے ایسا کوئی مستقل باب باندھا ہی نہیں ہے بخاری کے اندر, باب مناقب معاویہ, جس طرح باب مناقب امیر المومنین ہے جناب سیدہ مولا حسن مولا حسین سعد بن عبادہ, حذیفہ بن یمان, جناب بلال, جناب سلمان, حضرت جعفر طیار, ان سب کے فضائل کے اوپر باب باندھا ہے. تو معاویہ کا کیوں نہیں باندھا؟ کیونکہ امام بخاری کے علاوہ ملا علی قاری, ابن قیم, ابن تیمیہ اور ان سب سے اوپر اسحاق ابن راہوے, یہ سارے محدثین, ابھی تو درجنوں اور ہیں, فی الحال میں اختصار کے ساتھ نام لے رہا ہوں, ان سب کا اتفاق ہے کہ معاویہ کے بارے میں کچھ بھی صحیح ثابت نہیں ہے. اس کی ساری فضیلتیں جعلی ہیں, من گھڑت, ایک شے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. موضوعات الکبریٰ سے لے کے منہاج السنہ بھری پڑی ہیں کتابیں, اور یہ درجنوں دفعہ یہ عبارتیں میں دکھا چکا ہوں. یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, لیکن پھر بھی کیا کریں, جہالت سر پہ ایسی سوار ہے, اندھی تقلید اپنے بابوں کی, کہ اس کے پیچھے یہ لوگ کچھ بھی کر جائیں گے. آئیں مزید آگے چلتے ہیں. اب ذرا معاویہ کی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں. یہ محقق الاثر حضرت علامہ عبد الرشید نعمانی, ان کی کتاب یہ ناصبیت تحقیق کے بھیس میں, جو ان جیسے جاہلوں پہ ہٹ کرنے کے لیے خود ایک دیوبندی عالم نے کاوش کی ہے, اور بڑی اچھی کاوش ہے. پیج نمبر 61 پہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر لکھا, ملاحظہ فرمائیے, امام ابن ماجہ نے حضرت معاویہ کو عہد مرتضوی میں امام جائر قرار دیا, یعنی یہ ظلم و جور کرنے والا امام, کیونکہ حضرت علی المرتضی صلوات اللہ علیہ اپنے عہد خلافت میں خلیفہ راشد تھے اور ان سے بغاوت کرنا جرم تھا. جائر و جرم, اللہ اکبر, ظلم و جور کرنے والا اور مجرم اس قدر تگڑی جھر کی ہے یہ صاحب کتاب نے معاویہ کے اوپر, اور اہل سنت کے امام کی تحکیم دی ہے باقاعدہ اس پر. انہوں نے ذاتی اپنی رائے پیش نہیں کی, جیسا کہ آپ واضح اس متن کو دیکھ چکے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا. سامعین گرامی قدر, اسی طرح حضرت عائشہ کے بارے میں آپ سب کے سامنے کلیریفیکیشن رکھوں. پہلی بات یہ ہے کہ معاویہ نے ہی حضرت عائشہ کو مارا تھا, اس پہ ہماری تفصیل ویڈیو بھی آ چکی ہے. لیکن حضرت عائشہ کا زندگی میں بھی اسلوب معاویہ کے ساتھ کیا تھا؟ دیوبند علماء میں اکابرین میں ایک اور نام سلمان ندوی صاحب, ان کی کتاب یہ سیرت عائشہ میرے پاس موجود ہے اس وقت. صفحہ نمبر 137 پہ سلمان ندوی صاحب نے یہاں پہ کیا لکھا, ایک دفعہ معاویہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عائشہ سے ملنے گئے, تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم اس طرح بے خطر تنہا میرے گھر آ گئے, ممکن تھا میں کسی کو چھپا کر کھڑا کر دیتی, جیسے ہی تم آتے وہ تمہارا سر اڑا دیتا. اللہ اکبر, یہ معاویہ کی عزت ہو رہی ہے ماشاءاللہ بزبان حضرت عائشہ. یہ سلیمان ندوی صاحب لکھ رہے ہیں, اکابر علماء یہ دیوبند میں سے ایک ہے. میں کسی شیعہ بریلوی یا اہل حدیث کی عبارت پیش نہیں کر رہا. حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں تجھے کیا پتا تھا میں چاہے تیری گردن اڑوا دیتی. ماشاءاللہ, یہ ہے جی ان کے بقول صحابی, نعوذ باللہ من ذالک.
सामीन ग्रामी قدر اس طرح اگر میں عبارتیں دکھاتا چلوں تو بہت زیادہ آگے تک بات جائے گی. وائنڈ اپ کرتے ہیں اس چیز کو. معاویہ پر اگر کوئی تان و تشنیع کرے, اس پر سب و شتم بھی کر لے, تو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ اسے فضیلت میں کاؤنٹ کرتے ہیں. کیسے آئیں؟ یہ ان کے امام الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی صاحب کی کتاب بستان المحدثین میرے پاس موجود ہے, جس کے مترجم عبد السمیع دیوبندی صاحب ہیں, اور اس کی شارح جنہوں نے شرح کی ہے اس کی دکتور محمد اکرم ندوی, یہ بھی دیوبندی ہے. اس میں صفحہ نمبر 322 پر سنن ابن ماجہ کے چیپٹر میں انہوں نے شرح کرتے لکھا, علامہ ذہبی نے ان کے اس جواب پر یہ بات لکھی کہ شاید یہ حضرت معاویہ کی منقبت ہی میں ہو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ, میں جس پر لعنت کروں یا گالی دوں تو اس کے حق میں اسے باعث رحمت بنا. آگے تذکرۃ الحفاظ کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو گالیاں بھی دیتے تھے, اس پہ لعنت بھی کرتے تھے. میں یہ کہہ رہی ہوں, یہ اس طرح یہ معاویہ کے فضائل ثابت ہو رہے ہیں. اگر نبی اسے گالیاں دیتے ہیں تو اس کی فضیلت میں ہے. تو گویا معاویہ کو گالیاں دینا, اس پہ لعنت کرنا, یہ تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی سامعین گرامی قدر, تو پتہ چلا معاویہ کو گالیاں دینا, اس پہ لعن تان کرنا, یہ تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر کوئی بندہ معاویہ کو گالیاں دیتا ہے یا اس پہ لعنت کرتا ہے, تو ان حضرات کے اصول کے بقول, ان حضرات کے اصول پر رہتے ہوئے, ان حضرات کی عبارت کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ تو بابا جی کی فضیلت کاؤنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. تو اگر اس بندے نے معاویہ پر کوئی تبرہ کیا یا اس طرح کا کوئی کام کیا, تمہیں تو چاہیے تھا اس کے پیر چومتے, اس کے گھٹنے چومتے, چاہے جائے کہ اس پہ تشدد کرتے. پہلے اپنی کتابیں تو پڑھ کے دیکھ لو, اللہ کے بندو, لکھتے بھی خود ہو, بعد میں یہ عجیب و غریب جاہلوں والی حرکتیں بھی خود کرتے ہو. ہاں جی, کوئی نا تھوڑا شرم کا مادہ اپنے اندر رکھو. ویسے مجھے پتا ساری شرم پیسوں کے پیچھے بیچ کھائی, لیکن پھر بھی تھوڑا سا شرم کا مادہ اپنے اندر رکھو اور اپنے اکابرین کو پڑھو. اور اگر نہیں پڑھا ہوا تو بیٹے میرے پاس داخلہ لو, تاکہ میں تمہیں کچھ پڑھاؤں. ہے جی, ادھر میرے پاس آگے داخلہ لو, میں تمہیں کچھ پڑھاؤں اور تمہاری عقل ٹھکانے لاؤں. سامعین گرامی قدر, میرا خیال جو تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتا ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ بخاری جیسے امام تک کو یہ لوگ بخشتے نہیں ہیں. اس نے جو نہیں بھی کہا وہ بھی اس کے پلے ڈال دیا, اور خود جو من گھڑت صحابہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا کے رکھ دیا, ان کے بارے میں خود ان کے اکابرین کی آراء, ان کی تحقیقات, ان کی عبارات کیا ہیں کتابوں کے اندر. دیٹس آل. مولا حسین آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں.